پاکستان کی سیاست میں نہ جانے کتنے ہی نام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مٹتے نہیں، جو اپنے کام کی وجہ سے امر ہو جاتے ہیں۔ آج بات ہوگی ایک ایسی ہی شخصیت کی، خان نجف عباس خان سیال، جن کا نام ان کے علاقے میں خدمت کا دوسرا نام بن گیا۔ دیکھیں، ان کی کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جب سیاست کا مقصد کرسی نہیں بلکہ صرف اور صرف عوام کی خدمت ہو تو پھر لیڈر نہیں بنتے، ایک میراث بنتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ خان نجف عباس تھے کون؟ کہاں سے شروع ہوئی ان کی کہانی؟ چلیں ذرا پیچھے چلتے ہیں اور ان کی جڑوں کو، ان کی پہچان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1959 سے، احمد پور سیال کا ایک تاریخی سیال گھرانہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر 1978 میں انہوں نے ملتان کے ایمرسن کالج سے BA کیا اور یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سیاسی شعور نے جڑ پکڑی۔ اور پھر آیا سال 2002 جب انہوں نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا۔ اور ان کی جڑیں اپنے علاقے میں کتنی گہری تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہاں آج بھی ایک پل نجف ان کے نام سے موجود ہے۔ سوچیں ذرا، یہ صرف ایک پل نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود اپنے لوگوں اور اپنی سرزمین کے بیچ ایک پل تھے، ایک ایسا رشتہ جو پتھر کی طرح مضبوط تھا۔ تو ٹھیک ہے، خاندانی پس منظر بھی تھا، تعلیم بھی تھی، بنیاد تو بن گئی تھی، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا، اور وہ شروع ہوا 2002 میں۔ یہی وہ سال تھا جب خان نجف عباس نے پہلی بار انتخابی میدان میں قدم رکھا۔ 2002 میں مسلم لیگ قاف کے ٹکٹ پر انہوں نے اپنی پہلی الیکشن جیتی، لیکن یہ کوئی تکا نہیں تھا، کیونکہ 2008 میں وہ پھر سے جیتے، اور اس بار انہوں نے سب کو بتا دیا کہ وہ یہاں کوئی ایک دو الیکشن لڑنے نہیں آئے، بلکہ ایک لمبی اننگز کھیلنے آئے ہیں۔ وہ اپنے علاقے کی سیاست کا ایک اہم ستون بن چکے تھے۔ دیکھیں، پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنا ایک بات ہے، لیکن کیا لوگ کسی کو اس کے اپنے نام پر ووٹ دیتے ہیں؟ ان کے کریئر کا سب سے بڑا امتحان یہی سوال تھا، اور اس امتحان نے ثابت کر دیا کہ ان کا رشتہ ووٹرز کے ساتھ جماعتی نہیں، ذاتی تھا۔ اور پھر وہ امتحان آیا، سال تھا 2013۔ یہ ان کے سیاسی سفر کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک ایسا فیصلہ جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس بار انہوں نے ایک بہت ہی دلیرانہ قدم اٹھایا۔ کسی بھی پارٹی کا سہارا لینے کے بجائے وہ قومی اسمبلی کے لیے آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اتر گئے۔ سوچا جا سکتا ہے یہ کتنا بڑا سیاسی جوا تھا، لیکن یہی تو وہ لمحہ تھا جب ان کی اصل طاقت سب کے سامنے آنی تھی۔ اور نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ وہ جیتے اور قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ اس ایک جیت نے یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت کر دی کہ لوگ انہیں کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی اپنی شخصیت، ان کے کام اور ان کی خدمت کی وجہ سے ووٹ دیتے تھے۔ اعتماد پارٹی پر نہیں، شخص پر تھا۔ لیکن دیکھیں، الیکشن جیتنا تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے نا؟ ان کا اصل وراثت، ان کی اصل لیگیسی سیاسی نعروں میں نہیں، بلکہ اس کام میں ہے جو وہ اپنے لوگوں کے لیے زمین پر کر کے گئے۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ آخر وہ زمین پر ایسا کیا کر رہے تھے، ایسا کیا تھا ان میں کہ لوگوں کا اعتماد ان پر کسی بھی پارٹی سے بڑھ کر تھا؟ وہ قومی سطح پر بڑی بڑی کمیٹیوں میں تھے، خزانہ، ہاؤسنگ، لیکن انہوں نے اپنا سارا اثر و رسوخ صرف ایک مقصد کے لیے استعمال کیا، اپنے علاقے کی تقدیر بدلنا۔ انہوں نے سڑکوں کا جال بچھایا، ہسپتال بنوائے، اسکولوں کی بنیادیں رکھیں۔ ان کا بس ایک ہی خواب تھا کہ ان کے علاقے کا کوئی بھی گاؤں سہولیات میں شہر سے پیچھے نہ رہے۔ لیکن ایک منٹ، سڑکیں اور عمارتیں تو شاید کوئی بھی بنا لے، ان کی اصل طاقت کا راز کچھ اور ہی تھا۔ وہ صرف لیڈر نہیں تھے، وہ لوگوں کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ ہر کسی کی خوشی میں، ہر کسی کے غم میں وہ شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے تھے، اور شاید اسی لیے عوام انہیں کوئی سیاستدان نہیں بلکہ اپنے گھر کا فرد، اپنا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ لیکن ہر سفر کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں اور اس میراث کو دیکھتے ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اپنی زندگی کے آخری کچھ سالوں میں وہ برین ہیمریج کی وجہ سے کافی علیل رہے، لیکن کمال یہ تھا کہ اس شدید بیماری کے باوجود ان کا اپنے لوگوں سے رابطہ نہیں ٹوٹا، وہ عوامی معاملات سے جڑے رہے۔ اور پھر 11 نومبر 2018 کو دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات ایک ایسا موقع تھا جب ساری سیاسی تقسیم جیسے ختم ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی ہوں یا مسلم لیگ نون کی قیادت، ہر سیاسی مخالف نے ان کے لیے تعزیت کا اظہار کیا، اور یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ ان کا احترام پارٹی کی حدود سے کہیں کہیں زیادہ بلند تھا۔ آج
بھلے ہی وہ جسمانی طور پر ہمارے بیچ موجود نہیں، لیکن احمد پور سیال کی گلیوں میں چلے جائیں، سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والوں کی باتیں سن لیں، محسوس ہوگا کہ ان کا نام اور ان کا کام آج بھی زندہ ہے۔ تو خان نجف عباس سیال کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پہ لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اگر سیاست کو واقعی صرف اور صرف عوامی خدمت سمجھ کر کیا جائے تو کیا پھر ایسے انسان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر نہیں ہو جاتا؟